السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حیات مومن۔ آج آپ کی پیش خدمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ۔ مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں آپ کے لیے جو بھی وظیفہ لے کر آتا ہوں وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ۔ یہ چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ آزمایا ہوا اور یہ مجرب وظیفہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو وظیفہ کی طرف لے چلوں، اگر آپ ابھی تک اس چینل کا ممبر نہیں بنے ہیں تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ شریعت اسلامی سے متعلق آپ کے ہر سوال کا بآسانی میں جواب دے سکوں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب۔ ہاں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی سوال یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب مل جائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو اور وہ جمعہ کی رات میں 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو شخص یہ چند مرتبہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی کم سے کم آپ مہینے میں 3-4 بار بھی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، بشرطے کہ آپ شوق اور جذبہ اور طلب کامل ہو اور گناہوں سے بھی آپ بچتا رہیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اسی نیک تمناؤں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔